ویلکم بیک جاگو دنیا. شازیہ مری سے بات ہو رہی ہے اور آپ بتائیے کہ کیوں ہمارے نوجوانوں کو بالکل نادیہ بات لیڈرشپ کی ہو رہی تھی. آپ نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بعد جو لیڈرشپ دیکھی, اور میرا خوش قسمتی سے تعلق اس جماعت سے ہے. شاید اس کی یہ بڑی وجہ بھی ہے جسے لاشعوری طور پہ میں محسوس کرتی ہوں, اور پھر جب شعوری طور پہ اس کا جائزہ لیتی ہوں تو بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جد و جہد, ان کا پیشن, ان کے اندر جو ایک ہمبل ایٹیٹیوڈ عوام کا تھا. اینڈ آپ پھر شہید محترمہ کو دیکھیں, آپ ان کے جیسچرز دیکھیں, جس طرح وہ گلے لگا لیتی تھیں ایک مظلوم کو, ایک پریشان حال بچی کو. لیڈر نظر آتا ہے جو عوام کی, دیکھیں آپ نے کہا لیڈرشپ کہاں سے آتی ہے, I mean this is what people, یہ اس وقت بھی کسی نے نہیں سوچا تھا, یہ سوچ کر نہیں آتا ہے. This just happens. It happens because قائد اعظم محمد علی جناح کی میں آپ کو بات بتاؤں, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو ان کے ہی بہت بڑے فین تھے, اور انہوں نے بلکہ ان کے ساتھ خط و کتابت کا بھی ایک سلسلہ جاری رکھا, اور یہ چیز انہوں نے فیل کی کہ جب وہ خود جیل میں تھے تو انہی کے پرنسپلز پہ انہوں نے جو ہے اپنے اسٹرگل کو آگے بڑھایا اور تقویت ان کو ملی ساری. اور پھر اس کے بعد ہم نے لیڈرشپ دیکھی. دیکھیں لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا, بیسیکلی یو ڈونٹ ہیو, اٹ ڈزنٹ ایوالو کہ آپ اپنی پلاننگ سے ایوالو کرتے ہیں ان چیزوں کو. گریجولی یہ تمام جو ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے, یہ تمام جو سچویشن ہمارے پاس موجود ہے, یہی آپ کو کنونس کرتی ہے ٹو کائنڈ آف پالش واٹ ایور ابلٹی یو ہیو. You don't have to plan these things. These are never planned. مطلب بھٹو صاحب کے اوپر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جی وہ گورنمنٹ میں تھے. میں کہتی ہوں 8 سال حکومت میں رہنے کے بعد خود حکومت کو چھوڑنا, اس کے بعد ایک سٹرگل نئے سرے سے سٹارٹ کرنا, مٹھی بھر لوگوں کو ساتھ لے کر پوری قوم کو ساتھ لے آنا, تو یہ تو اچیومنٹ ہے نا. پیپلز پارٹی کے جو پرانے اسٹالورٹس ہیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ آج وہ پارٹی نہیں رہی جو بھٹو کی پارٹی تھی. یہ تو دیکھیں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 2-3 بار اب چہرہ بدل چکا ہے. دیکھیں میں بتاؤں نادیہ, یہ تو جب محترمہ شہید نے بھی جب پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی اور جب انہوں نے اس ویژن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی, تب بھی یہی لوگ یا وہی مائنڈ سیٹ تھا جو ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے یا نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے یہی باتیں کرتے تھے کہ جی اب یہ وہ پارٹی نہیں تھی. لیکن پارٹی کیا ہوتی ہے؟ پارٹی تو از اے ویژن, پارٹی تو از اے اسٹرگل. You see, it's the achievement. تو یہ ایک کی ذات سے منسلک نہیں ہوتی. لیکن پیپلز پارٹی کا نظریہ روٹی کپڑا اور مکان, ابھی صدر زرداری کے 1 سال مکمل ہونے پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ میرے مسئلے نہیں ہیں, آٹا, چینی, بجلی. آئی تھنک جس طریقے سے ان کی, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے, لیکن ایک بات کے رخ کو, کسی کو رخ دینے کی بات ہوتی ہے, کسی چیز کو کس طرح آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بات ہوتی ہے. کہیں بھی کبھی بھی انہوں نے کسی مسئلے سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کیا نادیہ. لیٹ یو نو, مطلب میں آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے بات کلیئر کروں کہ ہر مائکرو مسئلے پر یا میکرو مسئلے پر انہوں نے اپنی اٹیچمنٹ کا اظہار کیا ہے. Do you feel, I don't know if you have your pulse on the nubs of the awam, because they seem to be مایوس with the leadership in general. اور میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہی, لیکن نادیہ یہ کہاں نہیں ہے, یہ دنیا کے کس ملک میں نہیں ہے؟ بڑے ترقی یافتہ ممالک کے بھی یہی ایشوز ہیں. ہر جگہ ایک گریونس کہہ لیں یا ایک ڈس سیٹسفیکشن کا ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہوتا ہے. ہر ملک کے اندر آپ چلے جائیں, آپ عوام کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ان کی پلس کو آپ کو 2 منٹ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بٹ یو سی دس از اے اسٹرگل جسے حکومت کے ساتھ عوام کو مل کے کرنا. آپ کے خیال میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک رول رہا ہے ان دا ڈیولپمنٹ اور لیک آف ڈیولپمنٹ آف ڈیموکریسی ان پاکستان, انہی کا رول رہا ہے, رول ہی انہی کا رہا ہے. سیاست دانوں کو بمشکل آؤٹ آف دا مور دین 60 ایئرز 45 سال آپ کی ایجنسیز آٹونومس کیسے بنا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ کوئی 1 یا 2 دن کا کام نہیں ہے نادیہ. جن برسوں میں ان کو یہ اسٹرینگتھ ملی ہے یا جن بیسس پہ ان کو یہ اسٹرینگتھ ملی ہے, ان کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور وہ گریجول ایک پروسیس ہے, اور وہ نہ اس 1 سال سے آپ امید لگائیں, نہ اگلے 2 سال سے لگائیں, نہ لیکن ایک پروسیس سے آپ بالکل لگائیں. آپ کو لگتا ہے یہ پروسیس جاری رہے گا انٹرفیرنس کے بغیر, یہ جمہوریت کی گاڑی پٹری پر رہے گی انشاءاللہ؟ دیکھیں جمہوریت کی ہی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو had to give up his life. He was taking those bold steps جو کہ پاکستان کی تاریخ کا آج بھی ایک حصہ ہیں. انہوں نے وہ کام کیے
جس کے لیے ان کو ملک سے باہر سے دھمکیاں آتی رہیں, بٹ ہی ڈڈ ناٹ اسٹاپ, ہی نیور اسٹاپ. دیٹ اسلامک کانفرنس دیٹ ہی واز ایبل ٹو مینج ان دس کنٹری, آج بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں اور مثالیں ہیں وہ ہمارے پاس موجود. سو یو سی دیٹ از لیڈرشپ. اس لیڈرشپ کو جب وہ لیڈرشپ آواز اٹھاتی ہے, وہی آپ نے جن کا ذکر کیا, وہ یا تو پابند سلاسل ہو جاتے ہیں یا سولی چڑھ جاتے ہیں, یا پھر اور ایسے دردناک مناظر دیکھنے پڑتے ہیں قوم کو. بحیثیت ایک خاتون آپ کو کس قسم کی رکاوٹوں کو فیس کرنا پڑا ہے, یا کس قسم کے سارٹ آف بیریئرز کو فیس کرنا پڑا ہے ٹو گیٹ یور پوائنٹ اکراس؟ ڈومیسٹک وائلنس بل پہ ابھی تک بات چیت ہی ہو رہی ہے, اور اسلامک آئیڈیالوجی نے ایک سٹینڈ لیا ہے اس کے خلاف. اس کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے, بات ہو رہی ہے ایشو پر, ایشو کے حوالے سے کبھی اس کو ریکگنیشن نہیں تھی. ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا ایک عرصے تک نادیہ کہ عورت مار کھانا عورت کا نصیب ہے, تو وہ اس نے کھانی ہے, اور اس کے فرائض میں شامل کر دیا گیا تھا. لیکن آج کے دور میں اگر یہ چیزیں ریکگنائز ہوئی ہیں, ان چیزوں پر سیاسی جماعتوں نے آواز اٹھائی ہے, میں سمجھتی ہوں دس از اے ویری بگ چینج, یو نو. اینڈ اتنی نیگیٹیوٹی سے اگر انسان زندگی میں گزرتا ہے تو پازیٹیو کے لیے گزرتا ہے. تو وی ہیو ٹو تھنک پازیٹیولی. تکلیفیں سب کی زندگی میں ہوتی ہیں, کوئی تکلیف سے بری نہیں ہے, کوئی تکلیف سے آزاد نہیں ہے, لیکن اس تکلیف سے آپ آگے بڑھیں, اس تکلیف سے آپ نکل کے بھی پازیٹیو کی طرف جائیں. Why do you think Islamic ideology کیوں اختلاف کر رہی ہے اس بل کا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, اپنے ان کے کیا نظریات ہیں وہ بھی اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوگی, لیکن میں یہ کہوں گی کہ وہ ممالک, ہم ایک اسلامک ملک ہیں, وہ ممالک جہاں اسلامک لیڈرز موجود ہیں, وہاں بھی ہم نے بڑی پروگریشن دیکھی ہے, اور وہ یہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آ سکی ہے کہ وہاں کی جو اسلامک لیڈرشپ ہے وہ ڈیولپمنٹ میں یقین رکھتی تھی, ایٹ دا سیم ٹائم مینٹیننگ دا پرنسپلز آف اسلام. اسلام میں تعلیم پر زور دیا ہے, اسلام میں خواتین کے رائٹس پر زور دیا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے دین میں, میں تو کہتی ہوں ہم تو سب مانتے ہیں, اٹس اے موسٹ ماڈرن ریلیجن. Absolutely. مطلب ایوری تھنگ از کورڈ ان. خواتین کو تو پہلے رائٹس ریکگنیشن ہی ہماری دین نے دی تھی, اور اس کو ہم آگے کیوں نہیں لے کے گئے؟ دیکھیں نا, 5th 6th سینچری کی بات ہے کہ دا رائٹ ٹو چوز فار ہر اون لائف, یعنی کہ طلاق کا جو ایک حق تھا وہ خواتین کو, انہیریٹنس کا جو حق تھا وہ خواتین کو. یہ تو جا کے 15-16 میں سینچری میں ویسٹ کے ممالک نے, اور ابھی بھی ان کے دین کا حصہ نہیں ہے, ان کی سوسائٹی کا حصہ ضرور ہے. ایز اے ہندو اور کرسچن اور جو اٹس مچ ٹفر ٹو گیٹ. ایگزیکٹلی, سو وی آر بلیسڈ. Absolutely.